جب سرکار پیدا ہوئے ہیں، ننھے ننھے بظاہر لبھائے مبارکہ ہیں، جنبش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں سرکار پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے تھے۔ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا جیسے ہی سرکار پیدا ہوئے سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں تشریف لائے، میں نے ان کو زمین پر رکھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب نے سجدہ کیا ہے۔ اے نوجوانوں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سر بھاری ہو جاتا ہے، جسم بھاری ہو جاتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، حالانکہ عاقل ہے، بالغ مکلف ہو چکے ہیں، لیکن میرے آقا کی بلوغت شعور کا عالم دیکھیے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، لبھائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں۔ سنا گیا تو آواز آئی ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دو۔ اور جب وفات کا وقت آیا تب بھی لبھائے مبارکہ میں جنبش ہے۔ سنا گیا آواز بالکل وہی ہے جو ابتدا میں تھی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر۔ علماء یہاں ایک بڑا نفیس نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ارحم الراحمین اور ہمارے نبی ہیں رحمت للعالمین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے نبی کی رحمت سے زیادہ ہے۔ ہم نبی کی تعریف ضرور کرتے ہیں لیکن وہ مبالغہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سے آگے لے جائیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس کی ذات و صفات کا کوئی مقابل نہیں۔ اللہ کے نبی کی رحمت یقیناً نبی کی رحمت سے بڑھ کر ہے۔ تو سرکار نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے؟ اپنے بارے میں فرمایا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ یقیناً اللہ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے کہیں زیادہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اگر اللہ رحمان و رحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے اور شان بے نیازی بھی رکھتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے سرکار کی امت اللہ کے دامن رحمت سے لپٹتی تو قہاریت جباریت غالب آ جاتی تو عذاب کے دروازے بھی کھل سکتے تھے، لیکن جب سرکار کو دیکھا جائے تو رحمت ہی رحمت ہے، یہاں جلال و عذاب ہے ہی نہیں۔ تو جو سرکار کے دامن میں آ جائے گا وہ ضرور بخشا جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ لہذا یہ تمنا کی اللہ تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے کرے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میرے آقا ہمیں کسی ٹائم نہیں بھولے ہیں، نہ بھولیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ میدان محشر میں تو بہت ازدحام ہوگا، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پل صراط پر آ جانا۔ عرض کی وہاں نہ پاؤں تو؟ فرمایا میزان پر آ جانا۔ عرض کی اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو؟ فرمایا حوض کوثر پر آ جانا۔ عرض کی وہاں بھی نہ پاؤں تو؟ فرمایا ان 3 مقام میں سے کسی ایک مقام پر تم مجھے ضرور پاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کیوں؟ ان 3 مقام پہ کیوں؟ کیا پل صراط پر اس لیے سرکار ہوں گے کہ خود پار ہونا ہے؟ نہیں۔ کیا میزان پہ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ آپ کا نام اعمال تولا جانا ہے؟ نہیں۔ حوض کوثر پہ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی؟ نہیں، بلکہ فرمایا جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے آپ کا کوئی امتی پل صراط پار کر رہا ہے اور لڑکھڑانے لگا ہے تو رحمت جوش میں آئے گی۔ ماں دور ہے، باپ دور ہے، دوست احباب دور ہے، لیکن اللہ کے حبیب تڑپ کر آگے بڑھیں گے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کو پل صراط سے پار کروا دیں گے۔ پھر ملاحظہ فرمائیں گے کوئی ترازو پہ کھڑا کانپ رہا ہے، چہرے کا رنگ فقع ہے، عذاب اور اللہ تعالی کی رحمت کے درمیان بڑا بے چین اور پریشان ہے کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔
अभी फौरन वहां पहुंचेंगे, उसका नेकियों का पलड़ा भारी करके हर खौफ से बेनियाज कर देंगे। और जब किसी को देखेंगे कि उसकी प्यास जबान से मुंह से बाहर आ रही है, जबान बाहर आ रही है, प्यास की वजह से लटकी हुई है, सरकार फौरन लपक कर आएंगे, अपने नूरानी हाथों से हौज़े कौसर के छलकते हुए जाम पिलाकर हमेशा के लिए उसकी प्यास बुझा देंगे। माँ दूर होगी, बाप दूर होगा। याद रखें, आज जिन चरसी मवाली बेनमाजी दोस्तों के लिए इंसान अल्लाह के नबी को छोड़ रहा है, कल वो पछताएगा।